بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی قوانین کے جو ماخذ ہیں وہ کیا ہیں، سورسز آف اسلامک لا۔ اسلامی قانون کے ماخذ کے سلسلے میں اب ہم بات کرتے ہیں اجماع کی۔ اجماع کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے اتفاق رائے، یعنی شرعی نقطہ نظر سے یا شرعی اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دور کے علماء اور مجتہدین کا کسی فیصلے پر متحد ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ ابن تیمیہ علیہ رحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی حکم پر سارے علماء کا اتفاق جو ہے وہ اجماع ہے۔ جب اجماع ثابت ہو جائے کہ اس پر یہ اجماع ہے اور اس پر سارے علماء حق جو ہیں، علماء وقت جو ہے وہ متفق ہیں، تو پھر اس سے اختلاف کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ پوری امت دلالت یعنی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ پوری امت کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اسے قانون کی حیثیت دینی چاہیے، اس کی قانونی حیثیت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اجماع صرف علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے، یہ ایک علمی معاملہ ہے اور اس کا عوام سے یہ عوام کا معاملہ نہیں ہے۔ عوام کے لیے صرف قانون ہے، اس کی علمی تشریح، توضیح یا توجیہ جو ہے اور اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں متفق ہونا یہ علماء کا اور فقہاء کا کام ہے اور یہ عوامی معاملہ نہیں ہے۔ جو علماء اور فقہاء فیصلہ کریں گے البتہ وہ عوام کے لیے وہ لازم ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں اور اس کی پیروی کریں۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلام ایک موونگ فورس ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ جامد قوانین یا ایسی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو یہ اجتہاد کا دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے اور کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ہر دور میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے نئے معاملات، نئے مسائل، نئے طریقہ کار، چیزیں جو ہیں وہ نئی آتی ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر قوانین جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہوں، جامد ہوں اور استوار ہوں تو اس طرح سے وہ آنے والے جو عصر جدید ہے اس کے تقاضوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان حالات سے نپٹنے کے لیے نئی جو چیزیں ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اجماع ایک مؤثر طریقہ ہے اور اس پر علماء کا اور فقہاء کا متفق ہونا ضروری ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کے ذریعے اسلام کا جو شرعی نظام ہے، اسلامی قوانین جو ہیں وہ ایک دور سے دوسرے دور میں پوری جو ہے وہ تمکنت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا وہ اسٹیٹک یا اسٹیگننٹ یا جامد ہونا ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی، اور مزید فرمایا کہ اکثریت کے گروہ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثریت کے فیصلے کی پابندی کرنا لازم ہے۔ میں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ یہ علماء اور فقہاء کا معاملہ ہے اور علماء اور فقہاء جب کسی ایک معاملے پر متفق ہو جائیں وہ اجماع کہلاتا ہے اور یہ امت کے لیے لازم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس سلسلے میں جو اگلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے قیاس۔ قیاس کے لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، یعنی شرعی نقطہ نظر سے اگر کسی مسئلے پر دیکھا جائے، کوئی مسئلہ ایسا آن پڑتا ہے جس میں یہ علماء فقہاء دیکھتے ہیں کہ قرآن، احادیث، سنت میں خاموشی ہے
یہ جتنے ہم نے ماخذ دیکھے ہیں خلفائے راشدین اور اجماع، ان میں خاموشی ہے اور اس میں کوئی رہنمائی جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہی، اور اس طرح سے کسی اس سے ملتے جلتے مسئلے پر بھی کوئی نہیں مل رہی. تو اس طرح سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ قیاس جیسا کہ اندازہ لگانا، تو پھر کوئی اس کا لیسٹ حل جو ہے وہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اس سے کسی ملتے جلتے مسئلے پر کوئی ہدایات موجود ہو، تو ان ہدایات کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا قیاس کہلاتا ہے. قیاس اندازہ لگانا کہ اگر ایک چیز یہ جو ہے ملتی جلتی ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر اس سے یہ بھی اسی طرح کی فائدہ مند یا نقصان دہ چیز ہے. فائدہ مند ہے تو اس کو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اپنایا جا سکتا ہے تو اپنا لیں، اور اگر اس کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں شراب کی حرمت کا دو ٹوک ذکر آیا ہے، واضح ذکر، کہ اب سوال یہ ہے کہ شراب کیوں حرام ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ یہ نشہ آور چیز ہے، اور کوئی بھی جو نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے. اب یہاں یہ اس سے ایک اب جو موجودہ زمانے کی چیزیں ہیں جیسے ہیروئن وغیرہ یا کوکین یا اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں وہ حرام، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں، کیونکہ شراب کی تو واضح حرمت کا، تو اب ان چیزوں کا تو قرآن حکیم میں ذکر نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہم لیں گے نشہ آور چیزوں، کہ یہ نشہ دینے والی چیز ہے. تو جب قرآن حکیم نے نشہ آور چیز کو مد نظر رکھ کر اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو قیاس کی روح سے یہ ایک عقلی فیصلہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو نشہ آور ہیں، جن کو استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے، وہ قرآن حکیم کی روح سے حرام قرار دے دی گئی ہیں، ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے پر قرآن، حدیث، سنت، خلفائے راشدین اور علماء اور فقہا کا اجماع، یعنی اس پوری ایک طرح سے لائن میں اگر پوری خاموشی ہے، تو پھر ماہر جو فقہا ہیں، جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون کے ایکسپرٹس ہیں، وہ اسلامی قانون، اسلامی تعلیمات کے تحت اپنی عقل سلیم سے کام لے کر، اپنے حسن شعور سے کام لے کر، اپنی خداداد فہم و فراست کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور وہ اس سے ملتے جلتے قانون کی نص جو ہے اس کو لے کر اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اور وہ قرآن و سنت کی ایک نئے سرے سے تشریح ہوگی، اور اس کو بھی اسلامی قانون کا درجہ دیا جائے گا. یہ ایک طرح سے اسلامی قانون کی تشکیل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن معاملات پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، میں ان معاملات کا فیصلہ اپنی عقل سلیم کے مطابق کرتا ہوں، اپنی رائے کے مطابق کرتا ہوں. آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جب قرآن و سنت میں حکم موجود ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر خاموشی ہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو. ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ اکرام نے قرآنی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں مسائل کا جائزہ پیش. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کو اسلامی قانون کے اہم ترین ماخذ کے طور پر اہمیت دی، کہ جس طرح سے اجماع کی اہمیت ہے اسی طرح سے قیاس کی بھی اہمیت ہے. اور اس طرح سے قیاس کے تحت جو بزرگ علماء اور فقہا نے فتاویٰ جاری کیے، ان کی اسلامی قوانین کے تحت اسلامی جورسپروڈنس میں اس کو پوری اہمیت حاصل ہے، اور ان کا ایک معتبر اور مستند نام ہے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.